शालोम भाई और बहनों, आज मैं इस जगह पर एक दायरे में बैठा हूँ। ये हेलीपैड है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। हमारे गांव में ये फैसिलिटी है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो जब कोई बीमार होता है या कोई और इमरजेंसी में, तो वो हेलीकॉप्टर्स उतारने की जगह यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर आने की इजाज़त तो नहीं, लेकिन एक दोस्त के हवाले से मुझे इजाज़त मिल गई। तो आज क्यों मैंने ये चुना और इसकी क्या इसकी वजह है, तो तिलावत के कलाम मुक़द्दस के बाद इसके बारे में बात करते हैं। आज हम 16वां इतवार है और मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 38 से 42 आयत तक। इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो तफसीलें हैं जो हमें बहुत मदद करेंगी आज के पैगाम को समझने में। तो आइए सुनते हैं। जब वो जा रहा था तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी। वो खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी, ऐ खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उससे कह कि मेरी मदद करे। तो खुदावंद ने जवाब में उसे कहा, मार्था, ऐ मार्था, तू बहुत सी बातों के फ़िक्र और तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। तो आइए देखते हैं क्यों मैंने ये देख रहे हैं आप, एक पिरामिड है जिसको अंग्रेज़ी में पिरामिड कहते हैं। हरम इसकी जमा है एहराम, यूनानी ज़ुबान में उसे पिरामिड्स कहते हैं। ये एक गैर तजारती या गैर रहायशी इमारत को कहते हैं जो कि बैरून से एक तकोन की मानद और उसकी चोटी पर तीनों कोने यकजा हो जाते हैं। उसका हुजम ऊपर की जानब जाते हुए कम होता जाता है और दबाव दरमियानी नीचे के हिस्से पर बढ़ता जाता है। इसकी वजह से हरम की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऊपर का सारा वज़न नीचे पर डाला जाता है और ये चारों जानब तकसीम होता जाता है ये वज़न। तो ये क्यों मैंने चुना, इसके बारे में देखते हैं अभी। दायरा, फिर इसके मुकाबले में दायरा जो है वो मुस्तवी की एक मुअय्यन नुक्ते से हम उसका जो फासला है, तमाम नुकात के सेट मजमूए को दायरा कहते हैं। मुअय्यन नुक्ता दायरे का मरकज़ है। वहाँ जो हम तय्युन कर लेते हैं ना कि ये मरकज़ है, और इस नुक्ते के दायरे से किसी भी मकाम पर यकसा फासला होता है। तो इस दायरे में होने का मतलब यह है कि कोई मरकज़ में है और सब के लिए उसका फासला बराबर है। किसी दायरे के मरकज़ से रदास का फासले पर मौजूद तमाम नुकात को मिलाते हुए ख़त यानी दायरे की लंबाई को महीद कहते हैं। जो दायरा होता है गोल, उसको महीद कहते हैं। दायरे के महीद का कोई भी टुकड़ा या हिस्सा, एक हिस्से को लेते हैं जो जिसमें वो होता है ना कॉस बनी होती है, उसको कॉस कहते हैं। जैसे बो कहते हैं, उसकी शक्ल भी उस तरह टेढ़ी होती है जैसे कमान की तरह होती है ना, तो उसका कोई हिस्सा जो है हम उसको कॉस कहते हैं। जैसे कौस से कज़ा भी इसी से लिया गया है। तो ये दो बातें हैं जो मैंने इकट्ठी रखी हैं। क्योंकि आज की तिलावत में खुदा यीशु मसीह दायरे में आना चाहते हैं, दायरे में लाना चाहते हैं। तो कौन नहीं बनाना चाहते, एहराम नहीं बनाना चाहते कि कोई ऊपर बैठा है और बाकी सब नीचे हैं। तो आइए देखते हैं, जब भी कलाम मुक़द्दस में गाँव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये गांव हमें पता है कि यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब में इस गांव का जिक्र किया गया, उसका नाम बेतानिया है। लेकिन जब भी गांव का जिक्र किया जाता है तो गांव का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो अपने अंदर बंद है और उसको खुलने के लिए बहुत
طاقت چاہیے. یعنی پرانی روایات جو ہیں وہ نئی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو خدا یسوع مسیح اس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مارتھا نامی، مارتھا کا مطلب ہوتا ہے محترمہ، اور ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کو اتارتی ہے. اب مشرقی اس وقت تھے کہ جو جگہ تھی اس میں عورتیں مردوں کو دعوت نہیں دے سکتی تھیں، تو لیکن یہ روایت کو توڑا گیا ہے اور جو خاتون ہے وہ دعوت دے رہی ہے ایک مرد کو. اور پھر اس کی ایک بہن ہے، اور اس بہن کو بھی ہم جانتے ہیں، مریم کو. لوکا 7 باب اس کی 27ویں آیت میں یہ ایک گناہ گار عورت کے نام سے جانے جاتے. پھر مقدس یوحنا اس کے 12ویں باب اس کی 3 آیت میں یہ لازر کی بہن کے نام کے طور پر بتایا گیا اس کو. تو خدا یسوع مسیح پہلی بار اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک جو عورت ہے، ایک جو خاتون ہے، ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ جاتی ہے. یہ پاؤں کے قریب بیٹھنا صرف یہ نہیں کہ وہاں پر بینچز نہیں تھے یا کرسیاں نہیں تھیں، یہ پاؤں کے قریب بیٹھنا، پاؤں میں بیٹھنا شاگردی اور استادی کا نشان ہے. مقدس پولس بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاؤں پر میں نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے، اور کسی کے پاؤں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کی شاگردگی میں ہم چلے جاتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کی یہ شاگردہ پہلی بار ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اس کو کلام سننے کی دعوت دی گئی ہے، وہ شاگرد بنی. کیونکہ جو ربی تھے، جو اس وقت کے یہودیت کے استاد کہلائے جاتے تھے، وہ عورتوں کے حوالے سے بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے تھے تورات کے الفاظ کو جلا دو، اس سے بہتر کہ اس کو خواتین کو سنایا جائے، ان کو بتایا جائے. اور گواہی قبول کرنے کے حوالے سے عورت کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی. حتیٰ کہ کھانے کی میز پر اس کو دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور تورات کے احکام کی پاسداری کی بھی ضرورت نہیں تھی. ربی کہتے تھے عورت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے آٹا پیسے، کھانا پکائے، سینہ پرونا کرے، صفائی کرے، بچوں کو دودھ پہلائے اور بستر بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اون کے ساتھ جو ہے وہ کپڑا تیار کرے. یہ کام تھے عورت کے. تو عورت گھر میں کیسے دعوت دے سکتے، اس کا تو یہ کام. اسی لیے مارتا کہتی ہے کہ دیکھو روایت کے مطابق اس کو یہ کام کرنے چاہیے، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر سن رہی ہے، جو کہ شریعت کے بالکل ہی الٹ ہے. تو خدا یسوع مسیح اس کے جواب میں کہتا ہے مارتا اے مارتا. جب 2 دفعہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، 2 دفعہ مارتا مارتا، کوئی بھی نام جب 2 دفعہ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی بلاہٹ ہے. جیسے ابراہیم ابراہیم، جیسے موسیٰ موسیٰ، اور جیسے سیموئل سیموئل. تو یہ دعوت خدا یسوع مسیح اس کو بلاہٹ، اس کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ، میرے پیچھے آؤ اور تم بھی ایک شاگردہ بن جاؤ. اور پھر اس کو جواب میں کہتے ہیں تو فکر اور تردد میں لگی ہوئی ہے. اگر خدمت ہی کرنی ہے تو وہ خوشی سے کرنی چاہیے نا، فکر سے تو نہیں، تردد سے تو نہیں. اس میں بھی خوشی اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدمت کرنے کا مقصد کوئی اور ہے. جیسے ہم خدمت کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے کئی دفعہ سیاسی بھائی ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں لیکن اپنی مشہوری کے لیے کرتے ہیں، یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کہ میں کر رہا ہوں کچھ، تو میرے اندر کچھ ہے. تو جب تک کلام کے مطابق ہم کلام سے متاثر ہو کر ہم خدمت نہیں کرتے، وہ خدمت خداوند کی خدمت، یعنی وہ انسانیت کے قریب ہم کو نہیں لے کر جاتی. تو خدا یسوع مسیح اس کی ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس خدمت میں شامل ہو جاؤ انسانیت. اور یہ کلام جو ہے اس کے حوالے سے یہ تمہیں خدمت جو ہے وہ اس طرف کھینچ کر لے کے جائے گی، تاکہ تم دوسروں کی. ہم نے پچھلے ہفتے سنا کیسے سامری جو ہے وہ نیک کہلاتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، بغیر کسی شرط رکھنے کے کہ یہ کون سے مذہب کا ہے، یہ کون سی فرقے کا ہے، یہ کون سے رنگ کا ہے، یہ کون سے ملک کا ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے،
آدمی ہے، عورت ہے. تو انسانیت کو ایک طرف جب انسان، تو خدا یسوع مسیح ایک طرف روایات وہ جو انسانیت سے انسان کو دور کرتی ہیں یا اس کی خدمت کو صحیح راستہ نہیں دکھاتی، تو ان روایات کو توڑ کر خدا یسوع مسیح آج ہی ہمیں دعوت دیتے ہیں. اگر ہم آج کی پہلی تلاوت سنیں تو اس میں بھی ابراہیم جو ہے وہ خیمے کے باہر بیٹھا ہے. خیمے کے دوسرے حصے میں عورتیں دوسرے حصے میں ہوتی تھیں، وہاں سارہ ہے، اس کی بیوی ہے، اور 3 جو اشخاص ہیں وہ آتے ہیں، اور ابراہیم جو ہے ان کی خدمت میں. مہمان نوازی ایک ایسی خدمت ہے جو ہمارے گھر میں، مشرق میں تو یہ مہمان نوازی کا بہت ہی عظیم وہ ہے، خیال ہے، عظیم اس کو جانا جاتا ہے اس فعل کو. تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیسے جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی روحانی یا الہی شخص جو ہمارے گھر آیا ہے، اس کی جو موجودگی ہے مہمان کے حوالے سے آتی ہے. جیسے ہمارے فلموں میں بھی کہتے ہیں مہمان تو بھگوان ہوتا ہے. تو یہ ابراہیم کے گھر میں جب آتے ہیں تو وہ خوشی کی خبر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ تمہاری نسل جو ہے وہ ستاروں سے آگے بڑھے گی، جو خدا نے تم سے وعدہ کیا. وہ اب وہ یہ خبر لے کر آتے ہیں، یہ جو 3 اشخاص ہیں، کیونکہ ان کی خدمت کی گئی، ان کی مہمان نوازی کی گئی. خدا یسوع مسیح مہمان بن کر گھر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک شاگرد کے دل کو کھول کر آتے ہیں. وہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں لیکن پھر کسی کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کی تلاوت ہے.